ان لوگوں نے دیکھیں، ہم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہم داتا گنج بخش کے نام سے اب سارے فیملیئر ہوں گے. دیکھیے انہوں نے بادشاہ اکبر کے خلاف جب آ کے توحید کو بلند کیا تھا، انہوں نے کتنا کام کیا تھا کہ اللہ کی، انہوں نے شرک کے خلاف ساری جنگ لڑی تھی. آ کے جب لاہور میں آئے تھے تو ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ بادشاہ اکبر نے جتنی خرابیاں کی تھی اسلام میں اور جو پورے مذہب کو اس نے بدل کے رکھ دیا تھا، اور اتنا بڑا جہاد کیا تھا انہوں نے اس بات پہ. آج انہی کی جگہ پہ جا کے لوگ کس کس قسم کا، میں سب کے بارے میں نہیں کہتی ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ عام پبلک وہاں پہ کیسے شرک کرتی ہے. اور انہوں نے وہی جہاد تھا ان کا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے. تو ہم کس جگہ پہ، ہمیں کس چیز کی سمجھ نہیں پھر آتی ہے. ہم اتنے فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. وہی امام جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی، اپنی زندگیاں اس چیز میں لگا دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی وحدانیت کی وہ سارا وقت تبلیغ کرتے رہتے. آج ہم لوگ کس باتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ہم فرقہ فرقہ ہو کے رہ گئے ہیں. ابھی میں کسی نے ویڈیو مجھے شیئر کیا تھا، وہ میں دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جیسے کنورٹ ہونا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں پہلے سے اسلام کی محبت ہے، اور وہ آ کے یہ بات کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے بڑے فرقے ہیں، لیکن آپ مجھے کوئی ایک کتاب ایسی دیجئے کہ جس پہ سارے فرقے بلیو کرتے ہیں، اور میں اس کتاب کو پڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کیا، ان کا ریلیجن کیا ہے. تو کوئی ایک ایسی کتاب بتائیے کہ جس پہ آپ سارے مسلمان، سب فرقے جو ہیں وہ اس کے بلیو کرتے ہیں. تو انہوں نے کون سی کتاب دی ہوگی آپ کو پتہ ہے جس پہ سارے فرقے بلیو کرتے ہیں؟ قرآن دیا تھا. جب اس نے قرآن پکڑا تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں نے بھی اسی کتاب سے لے کے اسلام کو جانا ہے اور آپ اسی کو لے کے اسلام کو پریچ کرتے ہیں؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ یہی قرآن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین، اس امت نے مجھے چھوڑ دیا تھا. جس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں کھولنے کے لیے رکھا نا، ہم نے ان کو مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے رکھ دیا. جب کسی کا کل ہوتا ہے تو ہم ختم قرآن کر لیتے ہیں. جب برسیاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں چلو جی برسی ہے، ختم قرآن کر لیں. اس کے بعد ہم قرآنوں پہ قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو بخشتے ہیں جس نے زندگی پہ عمل کرنا تھا اس کتاب کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل جو بات ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم پہ وہ ظاہر کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن ہم شرمندہ ہونے والوں میں سے نہ ہوں. آمین ثم آمین. آئیے دیکھتے ہیں اگلی اب الحمدللہ آیت نمبر 214 میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کیا بتاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم کر رہے تھے کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کہ اللہ مدد کب آئے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب کیا دے رہے ہیں؟ اللہ خبردار سن لو، اِنَّا بے شک نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اب امتحان تو ہے نا. دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ جنت نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا گھر بھی ایسا، کاروبار بھی ایسا، بچے بھی ایسے، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے دنیا کا. دنیا امتحان کی جگہ ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دیکھیں مومن تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا نا. جب وہ مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو اتنے اجر پا لیتا ہے. جب اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرتا ہے تو شکر کرتا ہے تو اتنے اجر پا لیتا ہے. اور یہی سبق ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں. دیکھیں صحابہ سوال بھی کیسے کرتے تھے. اور ہم پہلے دیکھیں کتنی آیات آئی ہیں پہلے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پہ خرچ کریں. کل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے. خیر یہاں پہ کس کے لیے کہا گیا؟ مال کے لیے کہا گیا ہے. فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو والدین کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے. اور یہ سارے رشتے بتائیے، یہ پہلے بھی آ چکی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا اس میں، کہ یہ سب کے لیے خرچ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا تَفْعَلُوا، کہ تم جو کچھ بھی کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بِهِ، اس کو علیم جانتا ہے.
لیکن نیکی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہاں پہ صفت بھی وہی لے کے آئے ہیں کہ اللہ سب کو جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے. تم والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہو, رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہو. دیکھو ہر چیز کے لیے اگر ہم مسکین ہے کوئی, تو اگر ہم کوئی غریب کی مدد کریں, مسکین کی مدد کریں, اگر وہ رشتہ دار ہے تو ہمیں ڈبل ثواب مل جائے گا. اور اگر والدین کی, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, ہمیشہ آپ دیکھیں سب سے پہلے والدین کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے اگر خرچ کرنا ہے تو آپ ان کے اوپر کریں. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کی اور ڈیٹیل بھی آئے گی انشاءاللہ, آپ دیکھتے رہیے گا. اب آگے آ رہا ہے قتال کے بارے میں کہ کوتیبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر القتالو, قتال کیا ہوتا ہے؟ جنگ کرنا. فہوا, اور بے شک وہ. اچھا اب قتال کے بارے میں دیکھیے فرض کیا گیا. اب یہاں پہ فرض کا لفظ قتال کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ مکہ میں 13 سال تک مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا, لیکن ان کو حکم نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں, اور ان کو کسی جنگ کا حکم نہیں تھا. اب کیونکہ یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی, اور اس لیے اب کیونکہ جیسے مدینہ میں صحابہ آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, تو اب دوسری طرف سے جیسے مشرکین مکہ ہے ان کی طرف سے خطرہ ہے, دوسرے لوگوں کی طرف سے خطرہ تھا, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ قتال فرض ہے ہر ایک پر, تو ہر ایک تو جنگ کے لیے کیسے نکل سکتا ہے؟ اب ہم لوگ سوچ سکتے ہیں نا, آج تو دیکھیے کہ آرمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آرمی جائے گی جنگ کرنے کے لیے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر بندہ, ہر آدمی اور ہر بچہ ہی آرمی ہوتا تھا. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ جنگیں آمنے سامنے ہوتی تھی, اور کیونکہ وہاں پہ ایسا تو نہیں تھا کہ اگر کسی نے گوشت کھانا ہے تو آپ دکان پہ جائیں گے اور وہ گوشت لے آئیں گے اور آپ گھر میں آ کے پکا لیں گے. ہر ایک کو شکار کرنا پڑتا تھا. جیسے بالکل آپ سمجھیے کہ آج کل کے بچے جیسے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں, کوئی بچے بہت اچھے ہوتے ہیں, کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے, لیکن آتا سب کو کھیلنا ہے. اور جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اگر وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ اچھا کھیلتا ہے اسی طرح سے. تو اس زمانے میں شکار کھیلنے کا ہر کوئی جاتا تھا, اور وہ شکار کر کے لاتے تھے اور وہ کھاتے تھے. تو جس وقت آرمی جب اناؤنس ہوتا تھا جنگ پہ جانے کے لیے تو سارے نکل پڑتے تھے. اور کیونکہ اس لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر قتال جنگ کرنا, وہوا, اور بے شک وہ کرہن ناگوار ہے, لکم تمہارے لیے, وعسا, اور ممکن ہے, ان کے تکرہو کہ تم ناپسند کرو, شیئن کسی چیز کو, وہوا, اور وہ خیرن بہتر ہو, لکم تمہارے لیے. اور یہاں پہ دیکھیے پہلے تو قتال کے ذکر ہو گیا کہ ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ ابھی تک تو مسلمانوں نے کبھی جنگ کی نہیں تھی, اب پہلی دفعہ جنگ کا آ گیا, حکم آ گیا کہ نکلو, گھروں سے نکلو اگر جنگ کرنا پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ اچھا نہ لگے, تمہیں آسان نہ لگے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب جنگ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی زندہ واپس بھی آتا ہے کہ نہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو زخم لگتے ہیں, آپ کو درد ہوگی, آپ کو یہ سارا کچھ ہے. تو یہاں پہ لیکن ایک اتنی خوبصورت, اگر آپ اس آیت کو اتنی سی روشنی میں دیکھیں نا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ناگوار ہو تم کو, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَسَا ممکن ہے أَن تَكْرَهُ شَيْئًا, کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ آپ تقدیر کے معاملے کو جیسے کہتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا سب کچھ. اگر ہم اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس میں اللہ کی رضا ہے, تو آپ دیکھیے کہ انسان بہت چین میں آ جاتا ہے. اور آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَسَا, اور ممکن ہے, ان کے تحبو, تم پسند کرو, شیئن کسی چیز کو, وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے وہ پسند, تمہارے لیے تمہیں نقصان دینے والی. شرون کس کو کہتے ہیں کہ وہ بری ہے تمہارے لیے. واللہ, اللہ, یعلم, جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, لیکن تم نہیں جانتے ہو. کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ دیکھو اللہ سارا کچھ جانتا ہے, تم کچھ نہیں جانتے ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے راستے میں تمہیں کرنی پڑے, اب دیکھیے فار ایگزامپل, اب دیکھیں نماز پڑھنا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ بھاگ کے, ایمان کے لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. کبھی تو بہت دل چاہتا ہے کہ آپ نمازیں بھی خشوع ہوتا ہے, آپ کا دل چاہتا ہے آپ بھاگ بھاگ کے وہ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں. کبھی آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں مشکل لگتا ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. اسی لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ بھاگ بھاگ کے نیکی کرو, سابقون اولون میں شامل ہو جاؤ. اللہ سبحانہ
सुब्हान ताला ऐसे तो तुम्हें कोई हुक्म नहीं देता। इसीलिए जब हम तकदीर के मामलों में अल्लाह सुब्हान ताला के सामने झुक जाते हैं ना कि अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी हो गया, वही मैंने आपको, मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी सुनाई थी, एक तेरी चाह है और एक मेरी चाह है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत में बदल देगा तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तूने ऐसे ना किया तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। और वाकई आप देखिए आजकल क्या होता है, हम हमेशा ये नहीं कहते कि हाय टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, थके हैं, और जो एक्चुअली जो असल काम करना होता है वो हमसे नहीं हो रहे होते क्योंकि हमारे माइंड इतने प्री ऑक्यूपाइड होते हैं। तो वही बात अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ हमें बताते हैं, लेकिन हमें समझ आए तो तब की बात है ना। तो आइए देखते हैं अगली आयत में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं यसअलूनका, और ये यसअलूनका जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे, और अल्लाह सुब्हान ताला उसके जवाब दे रहे हैं कि वो सवाल करते हैं आपसे अनिश शहरिल हराम में, हुर्मत वाले महीनों के बारे में। अब देखिए आज हुर्मत वाले महीने जो है ना, ये जब से दुनिया बनी है ये महीने तब से हुर्मत वाले महीने। आज कितने मुसलमानों को ये पता है कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अगर आप किसी से पूछो कि डू यू नो कि हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, तो किसी को नहीं पता होगा। मैंने तो बहुत आजमा के देखा इस बात को कि लोगों को पता ही नहीं है। अब देखिए हुर्मत ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज और मुहर्रम, ये 3 महीने आगे पीछे, और रजब अलहदा से आता है। ये 4 महीने हुर्मत के महीने थे। ये उस वक़्त भी हुर्मत के महीने थे जब मुशरिकीन मक्का जो है वो कहते हैं खाना काबा में भी अगर अपने बाप के दुश्मन को भी सामने देख लेते थे तो हाथ नहीं उठाते थे। सारी ट्रेडिंग जो उन्होंने करनी होती थी वो इस महीने करते थे, बिकॉज उनको पता होता था कि इस महीने कोई काफिला लुटा नहीं जाएगा। आज हमें पता है कि ये महीने हुर्मत के महीने। अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है ना तो फिर हमें सारी समझ आ जाती है कि यसअलूना का अनिश शहरिल हराम, वो आपसे सवाल पूछते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में कितालुन जंग करना फ़ीही, इसमें कि क्या हुर्मत के महीनों में हम जंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक़्त जो मुशरिकीन मक्का थे वो बाप के दुश्मन को भी, कातिल को भी सामने देख लेते थे तो हाथ नहीं उठाते थे। अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि नबी कुल कह दीजिए कि तालुन जंग करना फ़ीही, इसमें कबीरुन बड़ा गुनाह है, बस सद्दुन और रोकना अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुन बिही और अल्लाह का कुफर करना, वल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम की तरफ जाने से रोकना, व इखराजू और निकालना अहले ही उसके घरों से, मिनहु उससे, अकबरू इससे भी बड़ा गुनाह है इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक। कि अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि इस महीनों में जंग करना जो है वो बड़ा गुनाह है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने जो मुसलमानों के साथ किया था कि उनको उनके घरों से निकाल दिया था। वो अल्लाह के घर जाने से, आपको याद है कि जब वो उम्रा करने आए थे तो उनको रोक दिया गया था जब बैत रिदवान भी हुआ था। तो अल्लाह सुब्हान ताला उसका बता रहे हैं कि फितना, और फिर आगे कह रहे हैं कि वल फितना तो, और फितना अकबरू ज़्यादा बड़ा है मिनल कत्ल, कत्ल करने से बड़ी बात है कि फितना जो क्रिएट हो जाता है ना, वो से फितना क्या होता है कि इंसान का ईमान निकल जाता है। लोग ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देते हैं कि इंसान अपने ईमान पे कायम ना रहे। तो अल्लाह सुब्हान ताला उनको कह रहे हैं कि जो तुम अपनी तो हरकतें देखो, वो जो मुशरिकीन मक्का को बताया जा रहा है कि तुम कहते, एक वाक़या हुआ था कि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को भेजा था जंग उस लिए कि वो जाके देखें कि वहाँ पे मुशरिकीन मक्का क्या करें, क्योंकि वो जंग की तैयारियां कर रहे थे। तो जैसे आजकल नहीं होता कि जसूस दूसरे जगह जाके खबरें लेके आते हैं, वो हुआ क्या कि ये जो महीना था जिसमें हुर्मत वाला महीना था, उसकी डेट में आखिरी दिन में उनको थोड़ी गलती लग गई और वहाँ पे काफिला जो था उसको लूटा और उसका एक बंदा उसमें से वो मारा गया। तो वो इतनी बड़ी ये बात बन गई, उन्होंने कहा ये मुसलमान अपने आप को कहते हैं, ये तो दीन इब्राहीम पे हैं और दीन इब्राहीम जो है उसमें उस ज़माने से ये महीने जो हुर्मत के थे और उन्होंने ये किया। तो अल्लाह सुब्हान तआला इधर उसका जवाब दे रहे हैं कि वो जो कत्ल हुआ है, जो गलती से खताए कत्ल था, जिसका उन्होंने बाद में सारा उसका हिसाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फैसला भी उसी के मुताबिक किया था। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि तुमने जो हरकतें की हैं, तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, तुमने लोगों को उनके घरों से निकाल के बाहर फेंक दिया, तुमने इतना फितना क्रिएट किया, वो तो कत्ल से भी बड़ा है।
اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ سب تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ يَرُدُّوكُمْ، کہ وہ سب پھیر دیں، عن دینکم، تمہاری دین سے، ان اگر ان استطاعتو، اگر وہ استطاعت رکھے۔ یہ کون خبر ہمیں دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی بدل دے، پلٹ جائے، منکم، تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے، فَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہی ہو، فَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، حابطت اعمالہم، کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرات، اور آخرت میں بھی۔ کہ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ اپنا دین ہی ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایسے ہوں گے اور وہ اسی حالت میں مر جائیں گے، ان کے سارے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے ہیں اور آخرت میں بھی جو انہوں نے اعمال، ان کو رزلٹ جو ملے گا آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ نہیں ملنے والا، اور حابطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کنہوں نے کی تھی؟ صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی نا، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اولادیں چھوڑی، اپنے کاروبار چھوڑے، وہ پیدا جس جگہ پہ ہوئے تھے وہ کیسے نکلے تھے وہاں سے۔ دیکھیں ایک ہجرت وہ ہوتی ہے جو انسان، جیسے ہم لوگ ہیں، جیسے امریکہ آئے اپنے کاروبار کے لیے، کوئی پڑھنے کے لیے آ گیا، ان کو جاب یہاں پہ مل گئی، یہ وہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا۔ جہاد، دیکھیں جہاد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں نا، اس سے اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ اور آگے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے ہجرت کی، اولئک، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ یہی لوگ ہیں، یرجونا، وہ سب امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اللہ غفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی ساری نعمتوں کو لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے ہم کیسے لگائیں اللہ کے راستے میں اپنی نعمتیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے زبان دی ہے بولنے کے لیے، اس کی نعمت ہے نا، تو اس کو ایسی باتیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے والے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی توفیق دی ہے تو ہم ایسے راستوں پر چلیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں تو ہم ان ہاتھوں سے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں جو نہیں اس قابل کہ وہ کوئی کام کر سکتے۔ ہر نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اس کا صدقہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ نعمت ضائع ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ کیسے احساس ہوتا ہے، آپ لوگوں کے گھروں میں اگر کوئی بزرگ ہے نا آپ کے، تو تب آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ کس طرح سے زندگی اتنی تیزی سے گزرتی ہے۔ آپ اپنی امی کو دیکھیے، اب اگر آپ کے ساتھ آپ کی ساس ہے، آپ ان کو دیکھیے کہ ایک زمانے میں وہ کیسے ہوتے تھے، کس طرح سے۔ دیکھیے آج ہم کھانا کھاتے ہیں، آرام سے چباتے ہیں، ہر کھا پی کے وہ گئے، لیکن کبھی دانت آپ دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسا وقت لاتا ہے کہ جو یہ نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب بال ہمارے بلیک ہوتے ہیں اور جب وائٹ ہونے شروع ہوتے ہیں تو پھر کتنی مصیبت آتی ہے۔ اس کے بعد ہماری آنکھیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور ایک ایک نعمت جب چلی جاتی ہے تو ہم احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور خوبصورت آیات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔